اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ناصر الدین رضا، آپ کا میزبان۔ آپ لوگوں کے بہت ہی زبردست مجرب عمل میں بتاتا جا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ غور سے سنیں، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کے دشمن جو حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، آپ کے پیچھے طرح طرح کے معاملات کرتے رہتے ہیں۔ جادو سحر دشمنی ہو تو وہ تعویذ گنڈا کرتے ہیں، دیوی دیوتا سے کام لیتے ہیں، گھر کے اندر جو نا مٹی مارتے ہیں، قبرستان کے گورا قبرستان ہو گیا، یا تو وہ کیا کرتے ہیں، مسان کا جو مٹی ہوتا ہے ہندو کو جو جلایا جاتا ہے اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، طرح طرح کی جادو سحر اور معاملات کرتے ہیں، آپ کو ہر طرح سے پریشان کیا جائے اور آپ کے کاروبار کو تباہ کیا جائے، آپ کے جو گھر کے اندر خرافات، اختلافات، آپس میں دشمنی، لڑائی وغیرہ آپس میں کروا دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے آپ تباہ برباد ہو جاتے ہیں، آپ کے سکون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں تو گھر کے اندر لڑائی شروع، کوئی کام کرتے ہیں تو کام کے اندر بندش آنا شروع ہو جاتا ہے، سر پہ درد، اگر وہ سو رہا ہے تو اس کو جو نا نیند پہ طرح طرح کے خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل پیش آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایسے جتنے بھی لوگ حضرات مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے لائک کرتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ہی زبردست انٹرسٹ یہ عمل ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا اس عمل کے بدولت سے آپ کے جو دشمن ہیں، جو حاسدین ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، کینہ کرتے ہیں، وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ہمسایہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس سے یہ ہوگا وہ آپ کو جینا حرام کر دیتے ہیں، ہر طرح سے آپ کو گرانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کو میں کس طرح گراؤں، اس سے میں کیسے دشمنی لوں؟ آپ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام بھی کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والے کامیاب ہے۔ آپ دوسری بات حدیث شریف میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارومدار نیت سے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ حسد کریں گے، بغض کریں گے، کینہ کریں گے، یاد رکھنا میری بات کو، لہٰذا آپ کے اوپر بھی یہ معاملات ہوگا۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملات کیا، انشاءاللہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ گاٹے پہ، وہ ہر حال پہ اس کو بھی سبق ملے گا لازمی، کیونکہ اگر ہم کسی کا حق کھائیں گے نا تو اللہ یہ معافی نہیں دے گا۔ روز قیامت والے دن آپ کا گروان اور اس کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ جو کسی کے ساتھ حق کھاتا ہے، کسی کا مارتا ہے، کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی زبردست ویڈیو ہے۔ وہ اپنے سوچ و فکر غور کریں کہ اس بات کے اوپر کہ ہم کس کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے معاملات اور عمل ایسے ہیں، یہودی نصارہ اور کافروں سے بھی ہمارا عمل بہت زیادہ ہی بڑھ گیا۔ پھر وہ کرتے ہیں کہ یار اگر نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر طرح طرح کے مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یا اللہ میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، یا اللہ میں روزے بھی رکھ رہا ہوں، یا اللہ میں زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہوں، میرے گھر کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پھر وہ بولتا ہے یار یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ، یہ معاملات ہو گیا، یہ آزمائش ہے۔ ابے اللہ کے بندے کہاں کی آزمائش ہے، کدھر کا آزمائش ہے؟ اللہ رب العزت تو مومنوں کو آزماتا ہے۔ آپ لوگوں کے اعمال کا نتائج آپ کے سامنے خود آتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بعض دفعہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کسی نے کوئی دشمنی کیا کرایا، آپ کرے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر فکر میں اللہ نے وحدانیت رکھا، سکون ہے، ذکر کے اندر سکون ہے۔ آپ کسی کے لیے کوئی بھی دشمنی کریں، اپنے دل و دماغ سے نکال دیں کہ وہ مجھے کچھ کر سکتا ہے، وہ کچھ میرا بگاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت جب تک نہ چاہے نا، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جن ہو، دی ہو، چڑیل ہو، خبیث ہو، خناس ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو جتنا بھی وہ نیچا گرائے۔ کہتے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک ذلت اللہ رب العزت دیتا ہے، عزت ذلت اللہ دیتا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میری ویڈیو اور باتیں ہماری بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو میں اس کو شارٹ کرتا چلوں، میں آپ کو عمل بتاتا چلوں۔ اچھا، میں آپ سے عرض یہ ہے میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کوئی بات میری سمجھ نہ آئے کمنٹ پہ آ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرا نمبر آپ نوٹ کر لیں 0318501907 اچھا، میری دوسری بات یہ ہے، ویڈیو پہ میرا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو لوگ پریشان ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست عمل ہے یہ۔ تو آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے، ایک چھری لے لیں، نیا چھری، کوئی دوسرا تیسرا شخص اس کو استعمال نہ کرے۔ آپ یہ جب عمل کریں گے، دیکھو جب عمل کرنے کا طریقہ کار کئی ہے۔ عمل کا طریقہ کار ہے، جلالی عمل ہوتا ہے،
آتشی ہوتا ہے، حاکی ہوتا ہے، بادی عمل ہوتا ہے۔ اچھا میں یہ جو عمل بتا رہا ہوں یہ عمل جلالی ہے۔ آپ نے کرنا یہ مچھلی، گوشت، انڈا، کوئی بھی جو نا آپ نے عمل ترک حیوانات کرنا ہے۔ آپ سبزی کھائیں اور جسم کو آپ ٹھنڈا رکھیں، دودھ پیے، کوئی ایسی الٹی سیدھی چیزیں آپ نہ کھائیں۔ آپ نے جو نا بہت ہی اپنے آپ کو سیپریٹ رکھنا ہے۔ جب بھی آپ عمل کریں گے تو عمل کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے چھری لے لیا اور ایک جائے نماز لے لیں، اپنے سامنے ایک سفید کپڑا رکھ لے، ایک گلاس پانی رکھ لے، آپ ایک گلاس پانی رکھ لے اور ایک چھری رکھ لے، سفید کپڑا اپنے سامنے بچھا دے۔ آپ بازار سے 7 گلاب کے پھول لائے، 7 گلاب کے پھول اس کے اوپر آپ رکھ دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کوئی اگربتی ہو، خوشبو ہو، آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اچھا تیسری بات میری یہ کہ آپ نماز قائم کریں اور درود بھیجے آپ علیہ السلام پہ۔ جو بھی دشمنی کر رہا ہے، اگر آپ بار بار تنگ ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بار بار آپ اس عمل کر رہے ہیں کہ صبر کر رہے ہیں کہ یار یہ دشمنی کر رہا ہے، حسد کر رہا ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، اور وہ بار بار آپ کے اوپر اٹیک اور معاملات کر رہا ہے، تو آپ پریشان ہیں، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور میری بات آپ ایک اور ذہن نشین کر لیں، کسی کو بھی آپ نے بلا وجہ یہ عمل نہیں کرنا۔ اس عمل کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، آپ جب بھی کریں گے ناحق پہ آپ اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو میری طرف سے ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہے، جو پریشان لوگ ہیں ان کے لیے یہ اجازت ہے، اجازت جو نا کمنٹ پہ آ کے لے، ایسے ہی اجازت نہیں ملے گا، ویسے ہی اگر عمل شروع کر دیا آپ کو اس کا نقصان بھگتنا نہ پڑے۔ اچھا آپ نے ایک نیا چوری لے لیا تو چوری کے اوپر آپ چوری سامنے رکھ دے، پانی بھی رکھیں، آپ نے کپڑا بھی بچھا لیا، 7 گلاب کے پھول بھی رکھ دیے، آپ نے 4 رکعت نوافل ادا کرنا ہے۔ آپ نے درود شریف پڑھی، درود جو نا آپ نے نماز والی نہیں پڑھنی، آپ نے درود قہر پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ اچھا ایک آپ نے ایک موم بتی بھی جلانا ہے، موم بتی جلائے، اپنے سامنے پانی کا گلاس بھی رکھیں، وائٹ چادر بھی رکھ دیں یا وائٹ کپڑا رکھیں، اس کے اوپر گلاب کا پھول رکھیں اور کمرے پہ خوشبو جلا دیں، اور تنہا ہی بیٹھے، آپ تنہا بیٹھے، کوئی دوسرا تیسرا شخص آپ کے ارد گرد نہ ہونا چاہیے، نہ کوئی آپ ڈسٹرب ہوں۔ اس سے یہ ہوگا آپ کا جو ذہن ہے، آپ ذہن کو ایک طرف رکھ دیں، بالکل ہی آپ نے ایڈجسٹ ہو کے ایک طرف ہو کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ چھری لے لیں، چھری کے اوپر آپ نے پڑھنا سورہ جن، 29ویں پارے میں سورہ جن۔ آپ جب بھی سورہ جن پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھی آپ نے اور پھونکے 3 دفعہ، اور اس کو موم بتی کے اوپر آنکھ میں اس کو جلائے۔ آپ نے تصور یہ باندھنا، آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ سے حسد کرتے، بغض کرتے، آپ اس کو ذہن پہ رکھیں کہ یہ بندہ یا شخص، یا آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کون کر رہا ہے، کرا رہا ہے، آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ یہ جو میرا دشمن ہے، جو میرے ساتھ حسد کرتے، بغض کرتا ہے، میں اس کے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں یا میں اس کے اوپر چھری چلا رہا ہوں اللہ کی کلام سے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، لوگ جادو سحر کرتے ہیں، یاد رکھنا اللہ کی پکڑ بہت ہی زبردست پکڑ ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا اس پکڑ سے۔ آپ نے یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے سورہ جن ایک دفعہ پڑھا، چھری کو آپ نے پھونکنا ہے 3 دفعہ اور آنکھ کے اوپر آپ نے رکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے ٹوٹل یہ جو عمل کرنا ہے 11 دفعہ آپ نے سورہ جن پڑھنا ہے۔ اس چوری کو آپ لے کے کسی بھی ویران جگہ پہ جا کے اس کو دفنا دے، دبا دے اس کو، اور اس کے بعد اس کا رزلٹ آپ دیکھیں، وہ دشمن بھی آپ کو کیا یاد کرے گا کہ میں کسی کے اوپر معاملات کر رہا ہوں تو لہٰذا میرے اوپر یہ معاملات ہو رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی ہے، اگر اس کا بچنے کا چانسز ہے تو وہ بچ جائے گا، اگر چانسز نہیں ہے تو وہ انشاءاللہ وہ پکڑا جائے گا۔ آپ ایک دفعہ کریں، اگر آپ کو رزلٹ نہ ملے آپ دوسری دفعہ کریں، تیسری دفعہ کریں، انشاءاللہ تیسری دفعہ وہ آپ کو یاد کرے گا کہ کسی نے میرے ساتھ اگر میں کر رہا ہوں تو لہٰذا میرے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ اس کا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آپ کو اس کے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور میری بات کو اگر کوئی بھی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ پہ آ کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔